شروع ہو گئی تقریر۔ بیٹا سردیوں کے سیزن کی وجہ سے اور اس کے بعد ایگزام کی وجہ سے کافی عرصہ پہلے ہماری اسمبلی جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو سکی۔ شکر الحمدللہ اب موسم کافی پلیزنٹ ہو چکا ہے، جس کی بنا پر ہم نے دوبارہ سے اسمبلی کو کنڈکٹ کروانا شروع کیا۔ اسمبلی بھی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ بلا وجہ ہم اس پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے سمجھنے میں کہہ لیں تھوڑی سی کمی ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم انڈیویجولی کرنے لگے تو وہ ناممکن ہو جائیں گی اسمبلی کے علاوہ۔ تو اس لیے یہ فورم بہت ہی بہتر ہوتا ہے اور ٹائم سیونگ کے حوالے سے بڑا بہتر ہوتا ہے کہ اپنی بات مختصر وقت میں نہ صرف آپ طلباء کو بلکہ آپ کے اساتذہ کو بھی کنوے کی جا سکتی ہے۔ بہرحال بیٹا پڑھائی کے دن ہے، امید کرتا ہوں آپ کے جو ایگزام ہے وہ اچھے ہوئے ہوں گے، لیکن ایگزام ہی کے حوالہ سے آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کے حوالہ سے مجھے چند کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو کمپلین ہے جو باعث تشویش ہے وہ آپ بچوں کی طرف سے چیٹنگ کا رویہ اختیار کرنا، بوٹی کا رویہ اختیار کرنا، بوٹی لگانے کا رویہ اختیار کرنا، بجائے محنت کی طرف گامزن ہونے کے آپ نے بوٹی لگانے جیسے کبھی عمل کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے چند بچوں نے، جو کہ بڑا غلط رویہ ہے۔ بیٹا آپ ہمارے بچوں جیسے ہیں، جہاں پر اداروں میں اسکول کالجز میں آنے کا مقصد صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ کردار سازی بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، جیسا کہ ابھی عامر صاحب نے پہلے بھی اس کے حوالے سے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ بوٹی جیسے عمل کو اختیار کرنا یہ ہماری
کردار کو ڈاؤن کرتا ہے، اچھے کردار کا مظاہرہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو اور وسیع انداز میں دیکھیں تو بیٹا آپ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور کمپریہنسو ہائر سیکنڈری کے اسکول کے طلباء اس طرح کا رویہ اختیار کریں، اس طرح کا بیہیو کریں، اس طرح کا عمل کریں، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ سب سے بیٹا بڑی بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی آپ لوگ ٹیسٹ دیتے ہو، ایگزام دیتے ہو، یہ ایک قسم کا جائزہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح کا جائزہ ہی ہے جیسے ہم بیٹا صبح کو ریڈی ہو کر کے نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دفعہ آئینے کے آگے ضرور کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ اور ایگزام جو ہے یہ تعلیمی جائزے ہیں، یہ آپ کی کیپیسٹی کو شو کرتے ہیں، آپ کے تعلم کو شو کرتے ہیں، آپ کی کمیوں کو شو کرتے ہیں. بیٹا اگر وہ ہی ہائی لائٹ ہوں گی تبھی آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کو جن جن آسپیکٹس میں آپ ویک ہیں، ضرورت ہے آپ کو مزید گائیڈنس کی، وہ تبھی ہائی لائٹ ہو سکیں گی اور آپ کے اساتذہ کے لیے آسانی ہوگی کہ ان پر وہ محنت کریں. تو اس لیے بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے جتنا بھی آپ اجتناب بیٹا ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ آپ کو تعلم سے دور کر دیتی ہیں. آپ کے اندر جو ابیلٹیز ہونی چاہیے ان کے پنپنے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ چیز، یہ عمل رکاوٹ ہے. تو اس لیے بینگ اے مسلم ویسے بھی یہ کوئی اچھا بیٹا عمل نہیں ہے، لہذا اس سے بیٹا آپ نے اجتناب کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات بیٹا بار بار میں کہتا ہوں آپ کو ڈسپلن کے حوالہ سے، ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے آپ کا رویہ، لیکن چند آپ بچوں میں گندے انڈے ہیں. بیٹا ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ جو لفظ مجھے بولنا پڑا ہے ایسے نہیں بولنا پڑا. تشویش کی یہ بھی باعث تشویش ہے کہ پہلے ہمارے دائیں طرف سے آپ بچوں کے حوالہ سے کمپلینٹ آئیں کہ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء غلط حرکتیں کرتے ہیں، روڑے پھینکتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. میں کہوں گا اپنی بہنوں پر، وہ بہنیں ہی ہیں ہماری. اور اب ہمارے بائیں طرف سے جو ہے وہ ادھر سے بھی کمپلین آ گئی ہے. کیا سمجھیں گے؟ میں تو بیٹا سمجھتا ہوں پورے ہائر سیکنڈری کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول کی عزت نیلام ہو گئی ہے.
کیا ہم اس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین اس طرح کے ہیں، ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں؟ کیا ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے؟ تو اس لیے بیٹا اپنے رویے کو بہتر کریں، ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم ایسے طلباء جو اس طرح کی، میں اس کو غلطیاں ہی کہوں گا، ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم مجبور ہو جائیں ان کو سٹاک آف کرنے پہ۔ میں پہلے، اور اس کے علاوہ اسی لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کنڈکٹر رجسٹر بنایا ہے پی ٹی صاحب نے، اور ایسی حرکت جس نے بھی کی، ہم نے یہ ایک قسم کی مس کنڈکٹ ہے، اور ہم نے کنڈکٹر رجسٹر پر اس کو چڑھانا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب آپ نے ادھر سے فارغ ہو کر کے جانا ہے، پہلی بات ہم اس کا نام بھی اسٹاپ آف کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ اور دوسری بات، اگر وہ سٹیپ نہیں بھی لیا گیا تو آپ کو پریکٹس سرٹیفکیٹ ملنا ہوتا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ مینشن کر دیں کہ یہ بچہ مس بہیو کرتا رہا ہے، مس کنڈکٹ کرتا رہا ہے؟ اور اس چیز کے لاسز کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نہ آپ کو کہیں داخلہ ملنا ہے، نہ کہیں آپ کو جاب ملنی ہے، اگر آپ کو مس کنڈکٹ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں۔ تو اس لیے بیٹا بہیو یور سیلف، اچھے رویے کا مظاہرہ کریں۔ اور تیسری بات بیٹا، ایگزامس کے حوالہ سے ہم نے پہلے بھی دسمبر کے شروع میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کنڈکٹ کی، اور اب دوسری مرتبہ پھر ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے دسمبر ٹیسٹ جو منتھلی لیے گئے ہیں، جنوری ٹیسٹ، اور یہ جو آپ نے کمپلیٹ جو ہے سبجیکٹ سلیبس کے حوالہ سے ایک ایگزام دیا ہے، اس کی بنیاد پر اور انہی کی بنیاد پر، انہی ٹیسٹوں کی بنیاد پر آئندہ آپ کا داخلہ بھی جانا ممکن ہوگا۔ اس حوالہ سے میں کنٹرولر ایگزام حاجی صاحب کو بھی کہوں گا کہ جلد از جلد یہ جو دسمبر ٹیسٹ لیا گیا اس کا رزلٹ کمپائل کریں، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اس کے حوالہ سے بھی ڈیٹ کو اناؤنس کریں۔ اس کے بعد بیٹا باقی کے ایام کی بات کر رہا ہوں۔ 9th 10th کا جو ایگزام ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے استاذہ نے آپ کو کنوے کر دیا ہوگا کہ وہ مئی میں ہونے جا رہا ہے، پہلے ہے 11ویں 12ویں سے، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم پیریڈ پیچھے نہیں رہتا، اس لیے اپنی حاضری کو کم از کم یقینی بنائیں، بلا وجہ چھٹی نہیں کریں، پڑھائی پر توجہ دیں۔ اگر کوئی کلاس، کوئی پیریڈ آپ کا خالی رہتا ہے تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر آپ کے اساتذہ نہیں آتے تو خود سے جا کر کے ان کو بلا لائیں تاکہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ بہت شکریہ۔